ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہاں اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں تو وہ بلند آواز سے پڑھیں گے. جی پڑھیے. صل بخط، دوبارہ صل، سی نہیں لکھا ہوا، صل زور سے، ہاں صل بخط، یہ خا کو دبر ہے، توئیں کو تجدید ہے، اور پھر اس کو دو زیر ہے. ٹھیک ہے نا. سل، دوبارہ بولیں سل. سل کا مطلب ہوتا ہے ملاؤ. یہ نکلا ہے وصلہ سے. وصلہ یا وصول اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پہنچانا. یہاں ترجمہ اس کا بن رہا ہے ملائیں. تو سل بخط یعنی لائن کو ملائے. بی کا مطلب یہاں کو ہے، خط مانا لائن ہے. تو دونوں یہ پورا لفظ مل کے بنتا ہے سل بخط. یہ بار بار کتاب میں آئے گا، اس کو رٹ کے یاد کر لیجیے گا. سل بخط، ویس لائٹ کھول دیں بیٹا، یا کھول دیا کریں ساحل. ہاں سل بخط، دوبارہ بولیں ملائیں لائن کو، بین رقم العدد وکتابتہ، دوبارہ بولیے سل بخط، لائن ملائیں. سل بخط کا معنی کیا؟ لائن ملائیں. بینہ معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا یا اللہ. بین رقم العدد، بولیں رقم العدد. عدد معنی گنتی. رقم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، ہم تو اردو میں رقم کہتے ہیں پیسوں کو، ویسے عربی میں رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر. تو گنتی کے نمبر کے درمیان لائن ملائے. بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان. الٹا ترجمہ کر رہا ہوں میں یوں، گنتی کے نمبر کے درمیان لائن ملائے. وکتابتی ہی کا مطلب ہے اس کی تحریر کے درمیان. واو کا مطلب ہے اور، تو کیا ترجمہ بنا؟ اور اس کی تحریر کے درمیان. تو یہ ہی ضمیر جو ریفر، یہ جو لوٹ رہی ہے، یہ اس کو ریفر کر رہی ہے اپنا عدد کو. ٹھیک ہے نا. گنتی کے نمبر کے درمیان اور اس کی تحریر کے درمیان لائن ملائیں. آسان لفظوں میں اگر میں اس کو خلاصہ کلام بتاؤں تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ گنتی، یہ جو میں نے ابھی یہ بنا ہے ہندسوں میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیجٹس میں لکھی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ جو گنتی ہے وہ ان ورڈز لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کے سامنے کتاب ہو، ٹھیک ہے، تو تحریری طور پر لکھی ہوئی ہے. تو یہ تحریر ہے، یہ کتابت ہے، اور یہ رقم العدد ہے، یہ ہندسیں. تو لائن ملانی ہے تاکہ آپ کو ہندسوں میں بھی گنتی لکھنی آئے، اور جب آپ سے باقاعدہ تحریر کرا جائے حروف تہجی کے ساتھ تو اس کے اندر بھی آپ کو گنتی لکھنی آئے. اور عربی کی گنتی کس طرح ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں. تو یہ سب سے پہلے لکھا ہوا واحد، دیکھیں ایک کیسے بنا ہوا، ون، دیکھیں نا یوں کر کے بنایا ہوا ون. اچھا یہ اسنان ہے، اور نیچے کیا ہے؟ یہ ثلاثہ ہے. تین عربی میں کیسے بنتا ہے؟ چار کیسے بنتا ہے؟ حالانکہ اردو کے اندر چار دیکھیں یوں بنتا ہے، یہ یوں بنا. عربی میں چار کیسے بنا ہوا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کتاب میں، سارے کتاب ہے نا سامنے. اچھا پانچ کے لیے انہوں نے یوں گول کر کے دائرہ بنا دیا. یہ بڑا اہم لفظ ہے پانچ. پانچ کو اکثر ہمارے یہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ زیرو بنایا ہوا، حالانکہ یہ زیرو نہیں ہے. اگر عرب زیرو بنائیں گے تو وہ صرف ایک ڈاٹ بنائیں گے، نقطہ بنائیں گے، یہ یاد رکھیں. اگر نقطہ بنایا ہوا ہے، دیکھیں یہاں میں بورڈ پہ بھی بنا دیا، دیکھیں یہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ زیرو ہے. اور اگر عربی نے یوں گول دائرہ بنا دیا اس کا مطلب وہ پانچ ہے. تو اگر گول دائرہ بنا دیا تو پانچ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے گول بنا دیا پانچ ہے، اور صرف نقطہ بنایا تو وہ زیرو ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ اگر حساب کتاب میں بندہ زیرو، پانچ کو زیرو سمجھ رہا ہو، یہ پانچ ہے وہ زیرو سمجھ رہا ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ پانچ آپ کے سامنے کیسے بنایا گیا ہے اس کو بھی دیکھیں. اس کے بعد چھ کیسے دیکھ لیں. سات کیسے؟ انگریزی کے وی کی طرح سات ہے، جبکہ اردو کے نا سات یوں بنتا ہے، یوں کر کے یوں ٹیڑھا بنتا ہے یوں، ٹھیک ہے نا، سات. اچھا اس کے بعد آٹھ کیسے ہیں، نو کیسے. اور اب آپ دس کو دیکھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. دس کے اندر آپ غور کریے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دس کے اندر صرف صفر بنایا ہوا ہے، یہ زیرو بنا، یعنی اندھا نقطہ بنا ہوا ہے جس کے اندر درمیان میں جگہ نہیں ہے. اگر یہ یوں بنا دیں گے تو یہ پانچ ہو جائے گا. اگر یہ جیسے یوں لکھا ہوا ہے تو یہ 15 ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں، آپ بورڈ پہ بھی دیکھیں، آپ کو یوں لکھا ہوا ہے تو یہ 15 ہے، اور یوں لکھا ہوا ہے تو یہ 10 ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں یہ ایک میں نے بات بتائی. باقی گنتی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. مذکر کے لیے کیسے آتی ہے، مؤنث کے لیے کیسے آتی ہے، اور بس یہ ایکسرسائز آپ نے سالو کر لینی ہے. اب جیسے تین ہے تو تین کو دیکھ لیں بھائی، ثلاثہ کہاں لکھا ہوا ہے وہاں لگا دیں، بس لائن ملا دیں. لائنیں ملا لیں ابھی جس کے پاس کتاب ہے تو، یا آپ نے وہ کاپی اس طرح اگر پرنٹ نکال لیا تو ملا لیں. اب یہ تین ہے مثال کے طور پر، تو تین کی لائن یوں ملائی، اور یہ ثلاثن اور ثلاثتن دونوں طرح لکھی ہوئی. اور آپ کو پتا ہے گنتی میں الٹا ہوتا ہے. یہ والا جو کالم ہے، یہ پہلے والا کون سا والا؟ جس کے نا تانی لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا، خمسن، سمانن، اور یہ سبعن، ستن، یہ سب لکھا ہوا ہے. یہ والا جو کالم ہے تو اس کالم کے اندر یہ مؤنث کے لیے، اور یہ جو برابر والا جس کے نا تا لگی ہوئی ہے کس کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے. 3 سے 10 تک میں
باقی ایک دو کے قاعدے وغیرہ ہم نے سب سمجھے نہیں. تو اس صفحے میں اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف لائنیں ملانی. مین جو پوائنٹ تھے وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو. اب یہی بات یہ کہہ رہے ہیں, جو کام ہم کر چکے ہیں یہی بات ہدایات یہ دے رہے ہیں مؤلف, کیونکہ عربی عبارتیں ہیں. اور ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ گرامر کے اندر اور لینگویج کے اندر کسی بھی چیز کو بندہ ہلکا نہ لے. تو میرے ساتھ مل کر یہ تحریر پڑھ لیں, کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے ذرا. اسماعیل اعداد, یہ لام کے پر جزم ہے, سمجھیں. اسماعیل اعداد من المعلم والفظها, یہ واو کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیں جیسے میں نے پڑھا نا. ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. اسماعیل اعداد من المعلم والفظها. بلال آپ پڑھ کے بتائیں جو میں نے پڑھا ہے ابھی. اسماعیل اعداد من المعلم والفظها. اس کا مطلب ہوا اسمع کا معنی لکھ لیں سنے, یہ حکمیہ فعل ہیں, سنو. الاعداد گنتی کو سنے. من المعلمی استاد سے. من کا معنی ہے سے, اور من کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. جیسے آپ نے پیچھے من پڑھا تھا, من ھذا یہ کون ہے, من ھذہ یہ کون ہے, پڑھا تھا نا یہ من ہے. تو من المعلم, معلم معنی استاد, استاد سے گنتی سنیں. والفظ بولیے, اور بولیں, تلفظ کریں. الفظ کا مطلب ہے بولیں. ہا کا مطلب ہے اسے کس کو بولیں, گنتی کو. تو یہ گنتی کی طرف ہا ریفر کر رہی ہے, یہ ہا گنتی کی طرف لوٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اسے بولیں یعنی گنتی کو بولیں. تو یہ سب ہم نے کروا دیا نا آپ کو الحمدللہ. گنتی ہم نے پڑھ لی, آپ کو کل بھی پریکٹس کرائی. ابھی مزید اگلے والے پیج پہ پریکٹس آ رہی ہے. کچھ طلبہ نے سنایا بھی, ایک دو سے میں نے سن بھی لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کرنا ہے, بار بار اس کو بولتے رہے. دیکھیں یہ بھی کہنے بولو بولو بولو, گنتی بولو, بولیں گے تو آئے گی عربی. اب اس کے بعد دوسری ہدایت ہے اکتب الاعداد. کیا مطلب ہو گیا, گنتی کو لکھیں. اکتب الاعداد, گنتی لکھیں. من واحد الى عشرہ, بولیں 1 سے 10 تک. من مانا سے اور الی مانا تک. اور یہ دیکھیں 10 کے لیے پھر نقطہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے, صرف یہ خالی نقطہ ڈالا ہوا ہے. من واحد الى عشرہ, بولیں 1 سے 10 تک گنتی لکھیے. بالحروف, کیا کہا ہے, بالحروف. کیا مطلب ہے, حروف کے اندر گنتی لکھیں, یعنی تحریری طور پر. واحد واو الف ہا دال یوں لکھنا ہے, 1 2 3 4 کر کے ڈیجٹ میں نہیں لکھنا ہے, تاکہ آپ کو گنتی لکھنی آئے. بھلے آپ کو جتنی آسان لگے آپ یہ لکھ لیں, جیسے اوپر لکھی ہوئی ہے نا گنتی, اس کو واحد اثنان ثلاثہ اس طرح کر کے لکھ لیں. اور چاہیں تو ایک مذکر معدود لے لیں, ایک مؤنث لے لیں, جو ہم نے پہلے پڑھا, رجل واحد امرأۃ واحدۃ, اس طرح کر کے گنتی کو لکھ لیں. لکھیں گے تو انشاءاللہ پریکٹس ہوگی. اچھا کل ہم نے یہ صفحہ پڑھ لیا تھا کیا, نہیں پڑھایا تھا نا میں نے, ہاں. تو بس یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا. جی کوئی سوال کر رہے ہیں. من کا معنی سے ہے, سے. من واحد 1 سے, الی عشرۃ 10 تک. بالحروف یعنی تحریری طور پر ان ورڈز لکھنی ہے, تو اس کو بالحروف کہا ہوا ہے. چلے, تو یہ سب کام پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ٹاسک بھی دی تھی, یہ سب کام میں دے چکا ہوں آپ کو. دیکھا جائے تو میں نے کہا تھا ایک مذکر معدود میں, ایک مؤنث میں, آپ لوگوں نے واحد جمع بھی پوچھی, وہ کر کے آئیے گا. یہ کام ہم کروا چکے ہیں, اور امید ہے سب طالب علم نے کر لیا ہوگا. اور سلئی کو آپ لوگوں نے اپنا کام جو اسائنمنٹ تھا وہ بھیج دیا ہوگا, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے جو بھی ہم کام دیں, کلاس ایکٹیویٹی ہو, اس کو آپ نے کلاس سے ریلیٹڈ جو ہوم ورک ہو اس کو آپ نے کر کے آنا ہے. اب آگے پڑھیں. اکتب العدد المناسب, لکھیں مناسب گنتی کو. مناسب کا مطلب صحیح گنتی لکھیں. تحت کل صورت, کل مانا ہر, تحت مانا نیچے, سورہ مانا تصویر, ہر تصویر کے نیچے مناسب گنتی لکھیں. اب یہ آپ کی پریکٹس آ گئی. اکتب العدد المناسب تحت کل سورہ. چلے بھائی, ایک پین بنا ہوا ہے, بلال بتائیں آپ کیا کہیں گے آپ. ہاں یہ بھی نا بات, کیا کہا آپ نے. میں لکھتا بھی جا رہا ہوں یہاں, دیکھتے رہیے گا آپ لوگ. یہ ایک پین بنا ہوا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا قلم واحد. سب لکھ لیں, شاباش, آپ سب لکھ لیجئے قلم واحد, تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اور آپ صحیح لکھیں, واحد قلم نہیں لکھنا ہے, قلم واحد لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے یہاں لکھا, ایک قلم واحد, قلم واحد. ہاں, اس کو اگر تجوید کے پورے قواعد لگائیں گے تو یہ بولیں گے قلم واحد, لیکن بولنے والی عربی میں اس طرح کرنے کی ضرورت ہے. قلم واحد بھی کہیں گے مسانی, یا قلم واحد کہیں مسانی.
قلم واحد, ایک پین. اب دو پین ہیں, آپ بتائیں اشتیاق صاحب. قلمان نانی, کیونکہ قلم مذکر ہے. دوسرا بھی آپشن دے دینا, یہ ہوگی نا بات, قلمین نئینی, یہ ہو گیا قلمین نئینی. اب تین گاڑیاں ہیں. نورالدین آپ بتائیے تین گاڑیاں کیسے کہیں گے عربی میں, سوچ کر, کوئی بھی ان کو نہیں بتائے گا. جی وردتن کی جمع کیا ہوتی تھی, کوئی نہیں بتائے گا ان کو. جی پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا, آپ بتائیں وردتن کی جمع کیا تھی بلال, ورداتن یا ورداتن. تو سیارتن کی کیا ہوگی, سیارتن تو وہی ایک گاڑی ہے, وہیں کے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے ہیں. بیٹا جو سبق جب پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کو تو توجہ سے کیوں نہیں سنتے؟ جب کل میں واحد جمع بتا رہا تھا آپ کو توجہ سے سننا چاہیے تھا نا. ہاں اب صحیح میں آئی نا بات, سیاراتن یا پھر سیاراتن. بچوں کے لیے کسی بھی قسم کی گنجائش میں نہیں دوں گا, آپ سب نوجوان ہیں, اور آپ لوگوں کا تو ایسا مائنڈ ہونا چاہیے, ہم سے زیادہ تیز چلنا چاہیے. جو بڑی عمر کے حضرات ہیں چلو وہ بھولتے بھی ہیں, کر بھی رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ. بچوں کو تو بالکل فاسٹ دماغ ہونا چاہیے, فوراً بتانا چاہیے. سیارتن کی جمع کیا ہے, سیاراتن, اور دوسرا کیا ہے, سیاراتن. شاباش. اب آپ بتائیں تین گاڑیوں کو کیا کہیں گے. ہاں دوبارہ, سلاسو, اور آگے سیاراتن. یہ ہوئی نا بات, تو دو زیر آگے. دوبارہ بولیں سب بولنے, سلاسو سیاراتن. اب آپ مجھے بتائیں نورالدین کہ سیاراتن جو ہے, سیاراتن, آپ نے اس کے ساتھ سلاسو کا سلاستو کیوں نہیں کہا, تے نہیں لگائی؟ نہیں آتی تو سیارہ کیا ہے, اس لیے آپ نے گولدانی. شاباش, یہ جواب اس طرح بتانا ہے. ہاں بھائی, اب جو ہے وہ ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں, اور اب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. میں نے الاؤ کر دیا ہے, تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ کتنی کتابیں, پہلے تو کتابیں گن کے بتائیں کتنی, تھوڑا دماغ چلائیں, کتنی ہیں کتابیں؟ جی 10 ہیں. چلیں بتائیں 10 کتابیں. ایک آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی ایک بتا دے, بٹ ڈائریکٹ جواب دے دیا کریں, پوچھا نہیں کریں, اس کے نا وقت ضائع ہوتا ہے. جس کو آ رہا ہے جواب دے دے. 10 کتابیں. شاباش, عشرۃ, ہاں, یا عشرۃ کتب. شاباش بیٹا, صحیح بتایا. آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں فوراً تاکہ شور نہ آئے. شور آ رہا ہے وہاں سے. عشرۃ کتب, صحیح کہا, کیونکہ کتاب کی جمع کتب ہے اور کتاب مذکر ہے, لہذا عشرۃ آئے گا. اب ایک اور آن لائن اسٹوڈنٹ جواب دیں. یہ بندے کتنے ہیں اس کو گنے اور بتائیں کتنے. یہ مرد ہے. جی ہاں عربی میں بتائیں. اچھا سبعۃ, لیکن انہوں نے بول بھی دیا, میں نے کہا تھا نا فوراً جواب دے دیا کریں. سبعۃ رجال. شاباش, 7 مرد ہو گئے, صحیح جواب دیا. اب یہ عورتیں کتنی ہیں گن کے بتائیں. 9 ہیں. تسع نساء. شاباش, یہ بات ہوئی نا. آج میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا. تسع نساء بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں تسع نسوتن. میں نے آپ کو 2 جمع بتا دی. میں نے کہا نا لغت کے اندر بہت ساری جمع ہوتی ہیں الگ الگ, تو نسوتن بھی اس کی جمع آتی ہے. جیسے کل احسان لفظوں کا ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ جمع, تو تسع نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں, تسع نساء بھی کہہ سکتے ہیں. اور نسوہ بورڈ پر لکھ کے میں بتانا اس طرح کہیں. یہ نا نسوہ, نوٹ کر لیں ورڈ. تسع نساء, تسع نسوتن, 9 عورتیں. کیا ہو گیا. اب اس کے بعد اور مزید بہت ساری ابھی ہیں. ابھی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے جن اسٹوڈنٹ کو آ رہا ہو, بس میں پہلے میں آپ کو یہ اس کی ہدایات پڑھا دوں, اس کے بعد آگے آپ نے سالو کرنا ہے. پڑھیے. اکتب الارقام الآتیہ بالحروف. بلال آپ بتائیں اس کا ترجمہ کیا صحیح میں آ رہا ہے. اتنی مرتبہ اکتب اکتب پڑھا دیا اب تو آپ کو. جی ارقام کی جمع ہے, رقم کی جمع ہے, تو آنے والے. آتیہ کا مطلب ہے آنے والے, درج ذیل. جی ترجمہ تو نہیں ہے. کس کو ترجمہ صحیح میں آ رہا ہے.
آگے آنے والے رقم کو حروف میں لکھیں. ہاں آنے والے نمبروں کو حروف میں لکھیں. آنے والے نمبروں کو، تھوڑی سی عربی عبارت کے بھی غور کیا کریں، ٹھیک ہے نا. آنے والے نمبر کو حروف ان ورڈز لکھیں، تحریری طور پر لکھیں. اب دیکھیں، اب یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ 0 ہے یا 5 ہے؟ 5 ہے. جب اس طرح بنا ہوا 5 ہے تو 5 عورتیں انہوں نے ورڈ بھی دے دی آپ کو. بس آپ کو قاعدہ لگانا ہے، جواب دینا. آن لائن اسٹوڈنٹ سے میں چاہوں گا وہ جواب دیں، کیسے بولیں گے؟ اب وہ اسٹوڈنٹ جواب دیں جنہوں نے خمس نسائن ہاں خمس نسائن خمس نسوۃ نسائن خمسو. نسوۃ. ایک منٹ، یہ میں نے لکھنے میں، ہاں نسائن یا پھر خمسو نسوتن دونوں میں نے بتا دی. اب اگلا 8 مرد ہیں. چلیں بتائیں آن لائن اسٹوڈنٹ. ثمانیۃ رجال ثمانیۃ رجال. ثمانیۃ رجال 8 مرد ہو گئے. اب اس کے بعد اپنا صحیح صاحب آپ بتائیں، یہاں جو بیٹھے میں 6 بقرات لکھا ہوا ہے. بقرات کیا ہے یہ؟ ہاں قاف کو زبر پڑھنا ہے، بقرتن نہیں پڑھ دینا، بقرات. اور بقرتن کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ بقرتن. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، بقرہ کا مطلب بکرا نہیں ہوتا، دھیان میں رکھیے گا. گائے. دوبارہ بولیے آپ کیسے بولیں گے؟ 6 گائیں. ستو بقرات. یہ بھی نا بات. چلیں آگے چلتے جائیں. شاباش. 4 درم. درم کی جمع ہے دراہیم. آپ کے برابر میں آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ کاشف نواز. آپ بتائیے. ہم تتو یہ 5 لکھا ہوا ہے. ہاں تو 4 کو خمسہ کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ 4 ہیں. 4 کو کہتے ہیں خمسہ کہتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہے، کوئی بات نہیں، سے غلطی ہو رہی ہے. صحیح بتا دیں کیا کہتے ہیں 4 کو؟ اربع کہتے ہیں. کاشف بھائی جی. اربعۃ دراہم. یہ درہم بھی ان لفظوں میں سے ہے کہ اس کی جمع کو زیر نہیں آتی. تو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ جس کو زیر عربی میں آتی نہیں ہے تو اس کے نا مجبوری ہوتی ہے، اس کے نا اہل عرب ایک زبر دیتے ہیں. تو دراہیم انہی لفظوں میں سے. اگر اس کے بارے میں آپ کو نئی بھی نالج ہے تو پریشان نہیں ہوگا، آگے آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. گرامر کے لیسنس کو پڑھیں گے تو آپ کو صحیح میں آ جائے گا. یہاں ایسا کوئی لفظ آئے گا میں بتا دوں گا. تو دوبارہ بولیں اربعۃ دراہم. کیا کہیں گے؟ آپ نے تا صحیح لگائی ہے کیونکہ درہم جو ہے نا عربی میں مذکر ہے، تو مذکر کی گنتی میں 3 سے 10 تک میں تا آتی ہے. بس آپ گنتی میں دیکھیں گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کاشف بھائی گنتی والے سبق کو آپ نے شاید نہیں دہرایا. گنتی یاد نہیں ہے تو گنتی مکی یاد کریں. اچھا آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے آپ کو جواب دیں. یہ 3 گلاب بنے ہوئے، وردات جمع رہی ہے. ثلاث وردات. ہاں بولتے کوئی مسئلہ نہیں. اچھی پریکٹس رہے گی. ثلاث وردات. فوراً مائک کو میوٹ کر دیا کریں. ثلاث وردات. اچھا اب یہ 11 انہوں نے دے دیا، حالانکہ 11 کا قاعدہ نہیں پڑھایا تو یہ آپ سے سوال میں نہیں کروں گا بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے 11 لیرا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لفظ لیرا. اس کو اب آپ دیکھ لیں کیسے پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. احدا، اور احدا کو آپ دیکھ لیں میں نے لکھا کیسے. احدا عشرۃ لیرتن بولیں، کیونکہ 11 سے گنتی کے الگ قاعدے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے سوالات نہیں کریے گا، جب آگے گنتی آئے گی 11 سے 19 کے قاعدے ایک لیسن آئے گا وہاں میں پڑھا دوں گا. تو اب اس کو احدا دال کے وقت کھڑا زبر پڑھیے گا اور لکھیں گے چھوٹی یا کے ساتھ، لیکن اس چھوٹی یا کو پڑھا نہیں جاتا. لکھنے کا بھی طریقہ سیکھا کریں. احدا عشرۃ لیرتن. سب بولیں احدا عشرۃ لیرتن. احدا یوں لکھیں گے. احدا گنتی کا یہ قاعدہ ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک گنتی کے اندر زبر آتی ہے. لیرتن، احدا عشرۃ لیرتن. اور جمع نہیں آتا، واحد رہتا ہے کیونکہ لیرا واحد ہے. اور لیرا کا مطلب ہوتا ہے پاؤنڈ. جیسے ملک شام جو سیرین کرنسی ہے اس کے اندر بھی لیرا ہے. ترکش جو کرنسی وہ بھی لیرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیرا مانا پاؤنڈ، کرنسی کا نام ہے. جیسے ہمارے یہاں روپیہ، ریال، اس طرح لیرا یعنی پاؤنڈ. پاؤنڈ کو کہتے ہیں پاؤنڈ، کرنسی ہوتی ہے نا. تو ملک شام اور جو ہے ترکی اور بھی کئی ممالک میں جہاں جہاں لیرا استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہے. باقی شام کی کرنسی کو کہتے ہی لیرا ہے. اب دوبارہ بولیں احدا عشرۃ لیرتن. اب آ گیا آگے 12. 12 بھی آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو بھی آپ پڑھ لیں. اسنا بولیے. اسنا عشرہ. کیا لکھا ہوا ہے لفظ؟ نہیں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بس دفتر بولے نا. آپ جمع کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ 11 سے آپ نے کیا کرنا ہے، زبر رکھنا ہے اور واحد رکھنا ہے. دفتر دفتر ہی رہے گا.
दफातिर नहीं आएगा, जमा नहीं आएगा, वो 3 से 10 तक के कायदे थे। चल, इस्ना अशरा दफ्तरन, ये 12 रजिस्टर हो गए। कितने हो गए? 12 रजिस्टर। ये तो बड़ा आसान है। इस्ना अशरा दफ्तर, इस्ना अशरा हासूब, 12 क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। इस्ना अशरा रियाल, 12 रियाल हो गए। चल, अब इसके बाद आ जाए, ये है साआत। सबसे पहले याद रखें ये जमा है, इसकी वाहिद है साअतुन। और साअतुन का मतलब कौन बताएगा अरबी में क्या होता है? घड़ी को भी सा कहते हैं, और पूरे एक घंटे को, जिसके अंदर 60 मिनट होते हैं, एक घंटे को जो है जो घड़ी का दौरानिया होता है एक घंटे का, उसको भी सा कहते हैं। घड़ी होती है जिससे हम टाइम देखते हैं, उसको भी सा कहते हैं। तो अब आप बताएं 9 घंटे या 9 घड़ियां कैसे बोलेंगे? सब बोल दें। 9 घंटे या 9 घड़ियां। अब आगे आ जाएं, ये जो लफ्ज है इसको जरा आप तवज्जो से पढ़िएगा। ये लफ्ज लिखा हुआ है अनहुर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अनहुर। अलिफ को जबर है और नून जो है ना ये साकिन है और हा को पेश है। अनहुर जो है ये नहर की जमा है। किसकी जमा है? नहर का मतलब नहर, नदी, दरिया, नहरुन बोले। अब आप बताएं कैसे बोलेंगे? और नहर मुजक्कर है, अरबी में क्या आएगा? सब बोले, सब बोले, सब बोले। सबअतु। ये देखें, चले मैं आपको सबअतु नहर। नहीं, नहरिन नहीं होगा। अनहुरिन, अनहारिन, सबअतु अनहारिन। अनहुरिन, अभी मैंने आपको बताया ये अनहुर है। क्या है? अनहुर है। अगर इसे अनहार लिखना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन फिर यूं लिखेंगे बेटा, अनहारिन। ये आएगा इस तरह। अनहार, अनहार कैसे लिखेंगे? ये भी लिख लें। ये भी जमा आती है, नहर की जमा अनहार आती है। इसको भी नोट कर लें। दोबारा बोलें, सबअतु अनहुरिन। इस तरह। तो दोनों तरह ऑप्शन है और हम दोनों तरीके से अरबी बना सकते हैं। इसकी भी 2 जमे हैं। बस यहां पर मैं चाहूंगा रहीम जी तलबा किराम, तो हम जो है वो पेज नंबर ये 25 हमने कवर कर लिया था। अब हम रक़्म सफ़हा 26 पेज नंबर 26 पर हैं। अब पेज नंबर 26 के ऊपर जो है वही जो आपने गिनती पढ़ी, इसमें भी कुछ नया नहीं है, उसी गिनती की प्रैक्टिस है जो आपने पढ़ा था। और अब मैं जब पूछूंगा तो मुझे पता लग जाएगा किसको कितना याद है। ठीक है, तो इसके ना इन्होंने ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है अउद्दू। क्या है? अउद्दू का मतलब है मैं गिन रहा हूं या मैं गिनता हूं। क्या? तो अब आपने मतलब गिनना है, ये कहना है कि मैं गिन रहा हूं, अब मैं इसको काउंट करूंगा, ये मतलब कहना चाह रहे हैं अउद्दू। और अगर सामने वाले को ये कहना हो कि भाई आप गिने, तो फिर इसको अरबी में यूं कहते हैं उद्दा। क्या कहते हैं? उद्दा। मैं आपको लिख के भी बताना। और वफ करके कहते हैं उद्दा। उद्दा का मतलब होता है गिनिए, आइन को पेश है। जैसे मैं अगर आपको कहना है कि पैसे गिन लो, तो आप कहेंगे उद्दल फुलूस। क्या कहेंगे? फुलूस पढ़ा था ना पैसे, तो यूं कहेंगे उद्दल फुलूस। बोलिए। या फिर उद हादिहिल फुलूस। क्या? हादिहिल फुलूस। फुलूस भी मुअन्नस है ना, क्योंकि जमा में वो मुअन्नस हो जाता है। फुलूस ये फल्स की जमा है। अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। चले भाई बिलाल, आप बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे? आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं। ये मुज़क्कर की गिनती चल रही है, ठीक है, और ये मुअन्नस की गिनती है। पहले इसको पढ़ें, मुज़क्कर वाली पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं भाई, सब बोले। तर्जुमा भी पढ़ाएं। एक लड़का पढ़ाते जाए ऐसे ही, शाबाश। नहीं, मुज़क्कर की पहले पढ़ाएं, सब बोले। नानी। और दूसरा ऑप्शन भी पढ़ा दें बेटा, सब बोले। वलदैनिस्नैनी, 2 लड़के। अब आगे चले। गलत देख के भी गलत पढ़ दें। हाँ, ताए की मुज़क्कर की गिनती है, 3 लड़के, तो सलासतु औलादिन। अब आगे चलें, 4 के लिए क्या आएगा? अब इसको बढ़ते जाइएगा आप लोग, सब बोले। क्या आएगा? एक मरतबा और, अरबाअतु औलादिन। अब 5 होंगे तो कैसे बोलेंगे? खमसतु औलादिन। चलें 6, सित्ततु औलादिन।
7 سبعة أولاد शाबाश सबअतु औलादिन 7 लड़के हो गए, ये हो गया 7। अब इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं, 8 9 और 10 रह गया, चलें पढ़ाएं 8 को। ثمانية أولاد शाबाश, तीनों ऑप्शन बता दिए भाई, सब बोले समानी या फिर समानी, ठीक है, या फिर तीसरा क्या है समानिया, और आगे क्या होगा औलादिन। सबने बोलते भी जाना है, खामोश नहीं रहना है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उम्मीद है वो भी नोट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। आप 9 पढ़ाएं। ये सातु औलादिन। अब 10 के लिए क्या आएगा अशरतु औलादिन या अशरतु औलादिन। ता आएगी, मुज़क्कर की गिनती में ता आएगी। देख लिया आपने, जो हमने गिनती पढ़ी है उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है जो हमने पढ़ाया है। ये सब हम समझ चुके हैं और आपको पढ़ा भी चुके हैं। अब आगे पढ़ाएं। अब ये है, क्या लफ्ज़ है पढ़ के बताएं आप। बिन्तुन वाहिदतुन, क्या मतलब हो गया एक लड़की। देखें बिन को अरबी में 2 तरह कहा जाता है, या तो बिन बोलें या फिर आप बोलें इब्नतुन वाहिदतुन। बोल लें इब्नतुन वाहिदतुन, या तो बिन्तुन वाहिदा या इब्नतुन वाहिदा, कोई मसला नहीं। दोबारा बोल लें इब्नतुन वाहिदतुन बिन्तुन वाहिदतुन। और ये जो इब्ना है ना, इब्ना इस तरह लिखा जाएगा, यहाँ देखने बोर्ड पर आपको इब्नतुन, ठीक है, ये लिखा मैंने इब्नतुन, ये रहा इब्नतुन वाहिदतुन। अब दूसरा पढ़ें इसकी, फिर तस्निया पढ़ें, इसके 2 पढ़ें। पेयर क्या है, सब बोले इब्नतानिस नतानी। दोबारा बोले काशिफ भाई, आप बोल के बताइए काशिफ साहब। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने मना किया है, ये जो हम जैसे हमने बोला ऐसे बोलना है। आप बताएं इश्तियाक साहब। इब्नतानिस नतानी, इब्नतानी इस नतानी नहीं पढ़ना, इस अलिफ को नहीं पढ़ना, हम नून को से में मिलाना। इब्नतानिस नतानी, सब बोले इब्नतानिस नतानी के अलावा एक और भी ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं नहीं, हाँ चले बोलने, चले पहले ये बोलने इब्नतैनिस। 1 मिनट रुकें, चले मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं इब्नतैनिस नतैनी, ये हो गया, ये दोनों ऑप्शन हो गए। लेकिन इसका एक और भी ऑप्शन है, जब आपने कहा बिन्तुन वाहिदतुन तो हम क्या कह सकते हैं, बिन्तानिस नतानी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिन्तानिस नतानी। क्या है बोले, दोनों तरह ऑप्शन है, इब्नतानिस नतानी बोले या बिन्तानिस नतानी बोले। दोबारा बोले बिन्तानिस नतानी, बिन्तैनिस नतैनी। दोबारा बोले बिन्तैनिस नतैनी। दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, बिन्तानिस नतानी बिन्तैनिस नतैनी इब्नतानिस नतानी इब्नतैनिस नतैनी। इस सब का एक ही तर्जुमा है, 2 लड़कियां। दोनों तरह बोल सकते हैं, 2 लड़कियां या 2 बेटियां। अब इसके बाद आगे पढ़ाना है, नूरुद्दीन आप पढ़ाइए 3 लड़कियां। कैसे पढ़ाएंगे, सब बोले, उसके बाद आगे पढ़ाते जाए आप। हाँ, अरबउ बनातिन, उसके बाद जोर से बोले खमसु बनातिन, उसके बाद आगे सित्तु बनातिन। सित्तु बनातिन तक कितना हो गया, कितनी लड़कियां हो गई, 6 हो गई, सही। अब 7 8 9 10, 7 बताइए। हाँ, 7 को क्या कहेंगे, सबउ बनातिन, ये भी ना बात, 7 लड़कियां। उसके बाद 8 लड़कियां, समानी बनातिन, और दूसरा समानी, और तीसरा समानिया बनातिन, ये भी ना बात। ये सारे ऑप्शन आ गए। हाँ, सब बोलते जाएं। बनातिन आपके लिए आसानी याद, देखें जब भी हम इतना स्लोली चल रहे हैं वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद क्या है, अशरू बनातिन, 10 लड़कियां। यहां तक तो स्टूडेंट्स वो चीज थी जो हमने पहले पढ़ी,
اور آپ سب نے اس کی پریکٹس بھی کی. جس نے پریکٹس کی ہوگی وہ کلاس میں اس کو مزہ آ رہا ہوگا, اور جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نہیں آئے گا تو وہ ذرا پیچھے پیچھے ہوگا, وہ ڈرے گا کہ یار یہ آگے بڑھ رہی ہے کلاس, یہ ہو رہا ہے, وہ سوچتا رہے گا, اس کے دل میں ایک دھڑکا لگا رہے گا. تو بس یہی ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتے رہتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے, بولیں جی اور آگے پڑھاؤ اور آگے پڑھاؤ. آج پوری کلاس میں ابھی تک میں نے کوئی نئی بات نہیں پڑھائی, صرف یہ آج کے یہ جو 2 کالم ہیں یہ نئے ہیں, یہی آج کا آپ کا لیسن ہے. اس کے بعد آپ کی کلاس ختم, اور یہ سبق بھی, یہ یونٹ بھی ختم ہو جائے گا, یہ لیسن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا لیسن جو نیا آ رہا ہے وہ پارٹ آف باڈی کے بارے میں, وہ ایک نیا سبق ہے, ٹھیک ہے نا, الدرس الثالث. تو یہ دوسرا سبق آپ کا یہ آخری صفحے کے بعد اس کا ہے, یہ مکمل ہو جائے گا, پھر تیسرا سبق پڑھیں گے. اچھا دیکھیں, آپ نے ابھی تک کیا پڑھا کہ ایک لڑکا 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے, ایک لڑکی 2 لڑکے, یہاں 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں 5 لڑکیاں, یہ پڑھا ہے نا, 1 2 3 4 والی گنتی. اور آپ کو پتا ہے ہر زبان میں ایک یہ بھی گنتی ہوتی ہے. اگر میں چاہوں تو میں کہوں 1 پین 2 پین 3 پین 4 پین 5 پین 6 پین, یا پھر میں یوں کہوں پہلا پین, دوسرا پین, تیسرا پین, چوتھا پین, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں. اس کو ہم عربی میں کیسے سیکھیں گے؟ تو یہ چیز اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے پتا ہونا چاہیے نا, ہم کر کیا رہے ہیں, پھر ہم عربی کی طرف آتے ہیں. اسی طرح جیسے یہاں لکھا ہوا ہے, میرے ساتھ مل کے بولیں الولد الاول. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ بولیں پہلا لڑکا. اب یہاں دیکھیں دونوں میں فرق ہے, ایک ہے ایک لڑکا تو کہنا تھا ولد واحد, بولیں, اور اسی کو پہلا بنانا ہے تو الولد الاول, بولیں, یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا اب اسی طرح آگے پڑھیں البنت الاولی, بولیں, حمزہ کو پیش ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی یا لکھی جائے گی پڑھی نہیں جائے گی. البنت الاولی, اس کا مطلب ہے پہلی لڑکی. کیا ہوگا؟ پہلی لڑکی. اب آپ دیکھیں ایک لڑکی کے لیے کیا ہے, بولیں بنت واحدۃ, ایک لڑکی. اور اب یہاں کیا آ رہا ہے, بولیے البنت الاولی, پہلی لڑکی. تو اب یہ پہلا, پہلی, دوسرا, دوسری, یہ والی گنتی ہے. پہلے میں مذکر کی گنتی پڑھا رہا ہوں اب آپ کو, یہ بہت آسان ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ جو گرامر کی باریکیاں یہ وہ کچھ بھی نہیں, بس سیدھا سیدھا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور رٹ کے یاد کر لیں. اس کے اندر یہی آپشن ہے اور دوسرا کوئی آپشن نہیں. اس میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے, مذکر کے لیے مذکر ہے, مؤنث کے لیے مؤنث ہے. اب آپ پڑھیے الولد الاول, پہلا لڑکا, الولد الثانی, دوسرا لڑکا, الولد الثالث, تیسرا لڑکا. اس کو کمپیئر کرتے ہوئے چلنا ہے. اب آگے آ جائیں, بولیں الولد الرابع, اس کو کیا کر دیں گے ہم؟ رابع کر دیں گے. بولیے الولد الرابع, چوتھا لڑکا. الولد الخامس, پانچواں لڑکا. اب دیکھیں پہلے تھا ستۃ اولاد, 6 لڑکے تھے نا. اب یہ جو 6 ہے نا, جب ہم اردو میں بھی 6 بولتے ہیں اور پھر ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ چھٹا. تو اردو میں ہم نے فرق کیا کہ نہیں کیا, ایک 6 ایک چھٹا ہے. تو عربی میں اس طرح فرق ہوتا ہے. الولد السادس, یہ ستہ سادس بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. الولد السادس, چھٹا لڑکا ہو گیا. پریشان نہیں ہوگا جو میں مٹا رہا ہوں ریکارڈنگ کے نا, آرام سے اس کو روک کے سن سکتے ہیں آپ اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں. الولد السادس کے بعد ہے, آگے بولیں الولد السابع, بولیں ساتواں لڑکا. بولتے جائیں الولد الثامن, آٹھواں لڑکا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ الولد التاسع, بولیں. اس کے بعد کیا ہے؟ الولد العاشر. اس کو میں ابھی بار بار ریپیٹ کرواؤں گا اور آپ کا کام بھی یہی ہے اب کہ بس آپ جائیں گھر پہ اور اس کو بار بار پڑھیے گا, یاد کیجیے گا, ٹھیک ہے, رٹیے گا, اور پھر اس کو کل آپ نے سنانا ہے مجھے. پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. میں اسی طرح گنتی کی دوبارہ میں آپ سے سوالات کروں گا یہ سارے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. الولد العاشر تک 10 لڑکے ہو گئے. اب اس کے بعد دوبارہ آ جائیں ذرا, یہاں پر کیا ہے ذرا بتائیے مجھے. البنت الاولی, پہلی لڑکی. اس کے بعد کیا آگے؟ البنت الثانیۃ, بولیں. دیکھیں یہاں پر تانی تھی, یہاں تا ہے. اس کا مطلب اس گنتی کے اندر بہت آسانی ہے. مذکر کے لیے مذکر گنتی ہے اور مؤنث کے لیے مؤنث ہے. تو دوبارہ بولتے ہیں اور وقف کر کے کہیں گے تو بولیں البنت الثانیہ,
البنت الثانية دوسری لڑکی البنت الثالثہ البنت الثالثة کیا مطلب ہو گیا؟ تیسری لڑکی چلیں اب آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ، میں سب کو نہیں بول رہا، جس کے ذہن میں مذکر والی گنتی ہے تو مؤنث والی خود بنا لے گا تاکہ تھوڑی پریکٹس بھی ہو اور ہم رک رک کے پڑھیں. بتائیں کیا ہوگا اگر چوتھی لڑکی کہنا ہے تو البنت، سب بولیں رابعہ، چوتھی لڑکی ہوگی. اور وہاں کیا تھا؟ البنت الرابع تھا، الولد سوری الولد الرابع تھا، اور یہاں کیا ہے؟ البنت الرابعہ. یعنی دیکھیں یوں لکھیں گے الولد الرابع، یہ میں نے دوبارہ لکھ دیا. اب آگے آ جائیں، پانچویں لڑکی کو کیا بولیں گے؟ ہیں غلط، البنت الخامسہ، اور یہاں کیا ہے؟ الولد الخامس الولد الخامس. جان بوجھ کے میں دوبارہ لکھ رہا ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو ایسا لگ رہا ہو کہ تھوڑا ہم تیز جا رہے ہیں یا تیز ہو گئے تو ان کے لیے دوبارہ آسانی ہو گئی. یہ لیں وہی چیز ہم بار بار پڑھیں. اب مجھے بتائیں چھٹی لڑکی البنت السادس ہے، سادس ہوگا البنت السادسہ، بولیں. البنت السادسہ اور یہاں کیا ہوگا؟ الولد السادس سوری یہ غلط لکھ دیا میں نے، الولد السادس السادس. جان بوجھ کے میں کمپیئر کروا رہا ہوں. الولد السادس ہے تو البنت السادسہ ہے. کیا ہے؟ البنت السادسہ. اب اس کے بعد آگے آ جائیے، اگلا کیا ہے بتائیں؟ البنت السابعہ دوبارہ البنت السابعہ، ساتویں لڑکی. اور لڑکے کے لیے کیا ہوگا؟ الولد السابع. اب نیچے آ جائیں، آگے آ جائیں. ہاں بولیں آٹھویں لڑکی البنت السادسہ ہے. سادسہ ارے نہیں نہیں نہیں، البنت الثامنہ، بولیں البنت اور لڑکے کے لیے کیا تھا؟ الولد الثامن. کیا تھا؟ ثامن، الولد الثامن. دوبارہ بولے البنت الثامنہ. البنت الثامنہ اب نویں لڑکی کہنا ہو تو البنت التاسعہ البنت التاسعہ. اور نواں لڑکا سب بولیں، الولد التاسع بولے بولیں، الولد سب کی آواز نہیں آ رہی. دوبارہ الولد التاسع الولد التاسع. اب اگر کہنا ہے دسویں لڑکی البنت العاشرہ البنت العاشرہ. اور دسواں لڑکا الولد العاشر الولد العاشر. تو یہ الحمدللہ یہ سارا آپ کی ریکارڈنگ آپ کے پاس انشاءاللہ لیکچر ہے، ریکارڈنگ ہے. کسی کو کوئی لکھنے میں مسئلہ، کوئی ایسا لگ رہا ہے تیز بھی ہو رہے ہیں ہم، بار بار ریکارڈنگ سنیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، آپ کو خود ہی پکچر کلیئر ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اس طرح ہمارا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مکمل ہو گیا. دیکھیں نیکسٹ لیسن کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے جسم کے پارٹ آف باڈی لینگویج کے نا مختلف چیزیں آپ کے وکیب ہوگی تو آپ بول پائیں گے نا. تو اس کے بارے میں انہوں نے سبق بنایا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے. بس آج آپ کا لیسن پورا ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ ریکارڈنگ کو روک کر کچھ اسٹوڈنٹس کے میں سوالات ہیں. وما علینا الا البلاغ.